ترکی میڈیا نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا ہے اور توسیع کے لیے ثالثوں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ الحمدللہ یہ ایک اور کامیابی ہے پاکستان کی، جبکہ ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کی ہے۔ اب رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد خلاف ورزی کی۔ اچھا ایک یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب 60 ڈیز کی جنگ بندی سیز فائر ہوا تھا، اس میں پہلے اس سیز فائر کو وائلیٹ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اور آبویسلی نان سٹیٹ ایکٹرز اس ساری ایکویشن میں شامل ہیں، اور جو سب سے بڑا نان سٹیٹ ایکٹر ہے وہ اسرائیل ہے۔ ہمیشہ جب بھی پیس میکنگ کی بات ہوتی ہے، پیس ڈیل کی طرف باتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اسرائیل اس کو سیبوتاژ کرتا ہے۔ معاہدے سے نکل گیا ہے، ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے سے نکل گیا ہے کیونکہ امریکہ نے خلاف ورزی کی سیز فائر کی دوبارہ سے 48 گھنٹے کے اندر ہی۔ اب معاہدے کے تحت 60 روز میں ایٹمی پروگرام اور پابندیوں پر مذاکرات ہونا تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان سے ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا گیا۔ پاکستان نے ہار نہیں مانی، پاکستان ابھی بھی دن رات ایک کر کے ان تک مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کی پیس ڈیل ہو جائے اور نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں دیر پا امن کا قیام میں ہم حصول ہو جائیں، ہم حاصل کر لیں۔ مکہ دفاعی معاہدے پر جناب اعتماد میں لیا گیا صدر مسعود پزشکیان کو۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں، دونوں ملکوں میں سیاسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان کو عالم اسلام کا عظیم اثاثہ قرار دیا اور کہا ہے کہ پاکستانی حکومت فوج اور قوم کو عظیم اثاثہ شمار کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت بڑے اسلامی ملکوں کو ملی اتحاد میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوہر سلیم صاحب، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جوہر صاحب، ٹرکش میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کا پیس ڈیل ہو چکی ہے، جبکہ ایران اس چیز کی تردید کر رہا ہے اور ایران توجیہ یہ پیش کر رہا ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی 48 گھنٹوں میں اس سیز فائر کی وائلیشن کر دی، تو اب ہم اس معاہدے سے نکل چکے ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے، رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کی بیسس کے اوپر یہ جو نیا پیس ڈیل تھا اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا رپورٹس ہیں سر؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا معاہدہ جو ہے فی الحال ہے۔ ابھی تو پوزیشنز دونوں سائڈز کی جو ہیں وہ ظاہر ٹفن ہو رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور امریکن جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ جی ہمارا کنٹرول ہے، جو لیٹسٹ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ابن ہرمز پہ، ان کا کنٹرول اس طرح سے تو نہیں ہے، ظاہر ان کا فلیٹ وہاں پہ ہے، بلاکیڈ انہوں نے کیا ہوا ہے ایران کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کی وہ ایبلٹی قائم ہے کہ وہ شپنگ فلو وہاں پہ روک سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کوسٹ لائن سے میزلز کے ذریعے یا ڈرونز کے ذریعے، یا پھر جو انہوں نے مائنز بھی وہاں پہ بچھائی ہیں، پھر فاسٹ بوٹس بھی ہیں ان کے پاس، اور تو کوئی ریگولر نیوی تو ان کے پاس اس طرح کی نہیں ہے ابھی، تو وہی سچویشن برقرار ہے فی الحال تو جو ہے، اور مجھے کوئی اتنا جو ہے نا بریک تھرو، خاص طور پہ کوئی ایسا بریک تھرو جو لاسٹ کرے، وہ کوئی میں بہت زیادہ اس کی امید فی الحال نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی ہوتی بھی ہے، دوبارہ یہ آتے بھی ہیں اس پہ، تو اس میں کیونکہ بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے دونوں سائڈ سے کہ اس میں پھر مسائل بہت ہی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ دیکھیں یہ بھی اہم ہے کہ جو اصل جو مسئلے کی جڑ ہے وہ تو نیوکلیر ایشوز ہیں، ابنۂ ہرمز کا معاملہ تو اس جنگ کے بیچ میں بنا ہے، یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، جو اصل تنازع ہے وہ تو نیوکلیر ایشوز ہیں، اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی تفصیل سے، اور اس کی جو اصل جزیات ہیں اس کو تو کوئی طے ہی نہیں ہوئی، تو جب بھی اس پہ بھی بات ہوگی، اگر باقی معاملات کوئی طے ہوں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا، اور اس پہ کسی قسم کا بھی معاہدہ ہونا، جو ایک گرینڈ بارگین جس کو کہا جا رہا ہے، وہ بہت ہی مشکل ہے اس سچویشن میں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ٹرمپ نے بھی یہ ریزولو کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ اسی طرح اس کو چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، یہ ان کے اوپر اکنامک پریشر بس بڑھاتے جائیں گے ہم۔ کوئی دیکھیں جو آئل کی پرائسز ہیں برینٹ کروڈ کی اس وقت، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کل وہ پرائسز جو ہے نا ابھی بھی 87 پہ ہیں، جو کہ زیادہ تو ہے، اس جنگ سے پہلے وہ کچھ 70 کے قریب تھا، ابھی 87 ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ جو امید کی جا رہی تھی کہ یہ 120 ٹاپ جائے گا، اور ایرانی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت تو باقیوں کے ریزرو، اسٹریٹجک ریزروز بھی کم ہو رہے ہیں، تو اتنی زیادہ ہو جائے گی
کہ وہ پریشر انبیئربل ہو جائے گا امریکنز کے لیے اور ہماری ساری ٹرمز مان جائیں گے, اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کی میکسیملسٹ پوزیشن بھی لی. پھر آپ نے ایران کے اندر بھی ذکر کیا. دیکھیے ایران کے اندر ابھی تبدیلیاں آئی ہیں, جس طرح محسن رضائی جو ہیں ان کو وہ اب سیکرٹری بنا دیا گیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا, بہت ہی اہم عہدہ ہے. تو محسن رضائی کو جنرلی وہاں پہ ایک ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے. وہ بہت سال وہ کمانڈر ان چیف بھی رہے ہیں IRGC کے یا پاسداران انقلاب کے, اور عراق جنگ جب ہوئی تھی تو اس میں وہی جو ہے نا لیڈ بھی کر رہے تھے ان کی فوجوں کو. تو اس لیے ان کو دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو خیر وہ ہارڈ لائنر ہیں اور اس سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ IRGC کا انفلوئنس اور بڑھ رہا ہے بیکاز ایکس IRGC ہیں, وہ بھی ہارڈ کور IRGC. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب نیگوسیشنز کی بات ہوگی تو ان میں وہ ان کے اس قسم کے کریڈینشلز بھی ہیں, وہ ہیوی ویٹ ہیں اس سینس میں کہ اس وقت پھر وہ منوا بھی سکیں گے کوئی چیز IRGC کو. تو اس میں یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں. لیکن ابھی جو سچویشن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر دیکھیں کوئی اس طرح کی بات چیت آپس میں جب کسی قسم کی ہوتی بھی ہے تو وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ جو پوزیشن اس وقت لی ہوئی ہیں, خصوصاً میں سمجھتا ہوں جو ایران نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کے لیے اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ پولیٹیکلی ٹرمپ کے لیے وائبل ہی نہیں ہے, خصوصاً اس وقت جب مڈ ٹرمز الیکشنز ہو رہے ہیں. تو ٹرمپ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ سچویشن جو کی توں چلتی رہے ابھی فی الحال, کیونکہ دیکھیں امریکہ کو تیل کی کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ تو دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کو تو تیل کا پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم ہے. جیسے ممالک کو تیل کا بڑا ایشو ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ خام تیل کی قیمتیں, آپ نے برینٹ کا بھی ایگزامپل بھی دی, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب یہ وار اپنے کلائمیکس پہ تھی یا جب رمضان کا ٹائم چل رہا تھا تو 120, 110, 115 یہاں پہ فلیکچویٹ کر رہی تھیں. اب جب کہ دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے ہیں تو وہ 87, 85, 86 اسی کے اراؤنڈ جو وہ فلیکچویٹ کر رہی ہے, جسے جیسے ایران یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھرپور اثر پڑے گا. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب باقی ممالک بھی ظاہر سی بات ہے کہ نئے روٹس نکال لیے اور اب کرائسس مینجمنٹ کر لی نا, سب نے تجارتی روٹس بھی نکال لیے, نئے معاہدے ہو رہے ہیں, نئے اسٹریٹس دیکھے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گی, جب تک یہ جنگ بندی ہوگی اور واپس بحال ہوگی اسٹریٹ آف ہرمز, تب تک آبنائے ہرمز کی وہ ویلیو, وہ امپورٹنس نہیں رہے گی؟ یہ بالکل بہت اہم نقطہ ہے اور بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ جب ابھی جس طرح کا یہ جس کی کرٹیکل ایک پوزیشن ہے اور جس طرح ایران اس کو لیوریج کر رہا ہے, سارے ملکوں نے دیکھیں سعودی میں وہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن انہوں نے بنائی ہے, وہ کوئی 60-70% وہ جو اپنی جو ایکسپورٹس ہیں آئل کی وہ ویسٹرن سائڈ پہ انبو کی جو پورٹ ہے اس طرف لے گئے ہیں, اور وہ چلے وہ ادھر سے گزرتی ہے باب المندب سے, خیر وہاں پہ بھی ہوتی ہے جس وقت حملے کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر اس کو سویز کینال سے بھی لے کے شفٹ کر سکتے ہیں جو وہ کرتے بھی ہیں. اچھا UAE جو ہے اسی طرح UAE کے پاس بھی آلٹرنیٹیو ہے, انہوں نے بھی پائپ لائن ان کے پاس ہے, وہ بھی دوسری سائڈ سے اپنا آئل بیچ سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑے دو ملک جو ہیں جن کی سب سے زیادہ پروڈکشن تھی وہاں پہ تو 60-70% پروڈکشن تو سعودی کی تھی اور کوئی 20% کے قریب پھر سمجھ لے کہ UAE کی. باقی جو سارے ملک ہیں وہ کویت تو ان کی ان سے کم تھی اور بحرین کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پھر قطر کا معاملہ ہے گیس کا. لیکن اب یہ سارے جو جس طرح کی کر رہے ہیں, ابھی پلاننگ یہ ہے کہ اگلے سال 27 کی مڈل تک اب جو یہاں سے ساری جو ایکسپورٹس ہیں اور تب تک یہ آلٹرنیٹیو روٹس ایسے بن جائیں گے کہ کچھ 60-70% جو ایکسپورٹس ہیں وہ آلریڈی شفٹ ہو چکی ہوں گی یہاں سے. تو میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ پالیسی جو ہے یہ لانگر ٹرم میں ایک اسٹریٹجک سینس میں شاید بہت زیادہ وائبل نہیں ہوگی, بیکاز یہ مجبور کر رہی ہے نا ان ملکوں کو آلٹرنیٹیو روٹس بنانے پہ. اور اسی طرح پھر یہ جو باقی ملک ہیں دنیا کے وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی جو امپورٹس ہیں اس کو بھی شفٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر برازیل میں پروڈکشن بڑھ گئی ہے, امریکہ میں پروڈکشن بڑھ گئی ہے, جو باقی جو آئل پروڈیوسنگ وینیزویلا میں وہ بڑھائیں گے, جو باقی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جن کے روٹس میں کوئی اس قسم کی مشکلات نہیں ہیں وہاں سے پروڈکشن بڑھائیں گے, وہاں سے اپنی ایکسپورٹس کو شفٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگر ٹرم میں یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ثابت ہو سکتی, کیونکہ اس سے اس پورے خطے کو تو نقصان ہوگا ہی. لیکن اور دیکھیں سب سے زیادہ جو نقصان ہے یہ جو اپنے ہرمز بلاک کی ہے وہ تو سب سے زیادہ تو ایران کو خود ہوگا نا. وہ سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس رکی ہیں وہ تو ایران کی اپنی ایکسپورٹس ہیں, یا ان کے ساتھ عراق کو نقصان ہے اور کویت کو نقصان ہے. لیکن جو باقی سارے ممالک ہیں وہ تو اپنی خاصی پروڈکشن شفٹ کر سکتے ہیں, یہ کیپیسٹی ہے. اور پھر دنیا بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی جو ظاہر ہے کہ جو ان کی جہاں سے وہ تیل لیتے ہیں وہ اس پریفرنس کو بھی شفٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. کریکٹ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.